سوئٹزر سے تنویر ارشاد کی رپورٹ شامل کرتے ہیں۔ یو این کشمیر وفد کے زیر اہتمام اقوام متحدہ کی انسانی کونسل کے 52ویں اجلاس کے دوران بھارتی مقبوضہ کشمیر میں پریس کی آزادی پر قدغن اور مودی کی جغرافیائی دہشت گردی کے عنوان پر جنیوا میں سیمینار منعقد ہوا، جس کی صدارت انچارج یو این کشمیر وفد الطاف حسین وانی جنیوا نے کی۔ سیمینار میں صدر تحریک کشمیر برطانیہ راجہ فہیم کیانی، صدر تحریک کشمیر اٹلی چودھری بابر وڑائچ، فیض نقشبندی، ڈاکٹر ولید رسول، امجد یوسف، شمیمہ شاہ، ڈاکٹر شگفتہ اشرف، پاک فیڈریشن اٹلی کے جنرل سیکریٹری تنویر، راجہ شیراز اور دیگر مقررین نے خطاب کیا۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ بھارتی زیر تسلط مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری مظالم کو چھپانے کے لیے آزادی صحافت پر قدغن لگائی جا چکی ہے، کشمیریوں کی نسل کشی جاری ہے اور دنیا کی اس معاملے پر خاموشی افسوسناک ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کشمیر میں بھارتی مظالم کو سامنے لانا جرم بن چکا ہے۔ جس صحافی نے بھارت کے کشمیر پر ناجائز قبضہ کے خلاف اور کشمیریوں کی بنیادی انسانی حق کے خودارادیت پر آواز اٹھائی، ان کو کالے قوانین کے تحت جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بھارتی مقبوضہ کشمیر میں ان کو قیدیوں کے بنیادی حقوق سے بھی محروم رکھا گیا ہے۔ مودی یہ چاہتا ہے کہ ان تمام لوگوں کو نشان عبرت بنایا جائے تاکہ کوئی بھی اٹھ کر مودی کے مسلم اکثریتی ریاست جموں کشمیر کے آبادی کے تناسب کو تبدیل کر کے مسلم اقلیتی ریاست میں تبدیل کرنے کی کوششوں کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے اور سارے ظالمانہ اقدامات دنیا سے اوجھل رہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں تمام تر مظالم کی تفصیلات موجود ہیں۔ بھارتی افواج آزادی کے دیوانے نوجوانوں کا قتل عام کر رہی ہے، خواتین کی عصمت دری کی جا رہی ہے، جبکہ باہر سے لوگوں کو لا کر آباد کیا جا رہا ہے تاکہ اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر دیا جائے۔ مقررین نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن مقبوضہ جموں کشمیر میں بھیجا جائے اور وہاں جاری مظالم کو فوری طور پر روک کر کشمیریوں کو ان کا حق خودارادیت دلایا جائے۔ So from here onwards, I believe that the paths would be more difficult day by day. The space for Kashmiri people will be more shrinked. But the thing is, we have to keep firm. We have to be more resilient because we all believe that on righteous way, there will be few people who will support you, or maybe no one will be there. So that is the point, and this is what the presidents of the Kashmiri nation that we have been struggling. یہ آزاد کشمیر کے سیلیبس میں آپ تو مڈل لیول جو ہے نا پورا کشمیر کیس جو ہے وہ سارا آ جائے گا، اور اس کے بعد جو ہائر اپس میں بھی وہ چلا جائے گا۔ میں صاحب اس میں ان کو کلیئر کیا، ہم نے 2 سال پہلے ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان انٹرنیشنل ریلیشنز کے گریجویشن کے سبجیکٹ میں انہوں نے پڑھایا جائے گا انشاءاللہ۔ یہ اس سال سے شروع ہو جائے گا، سارے جتنے بھی پاکستان کے 127 یونیورسٹیز ہیں اور اس میں آزاد کشمیر کی یونیورسٹی بھی شامل ہے۔ After 5th August 2019, India is committing demographical terrorism. India wants to convert Muslim majority state of Jammu Kashmir into Muslim minority state of Jammu and Kashmir. So why they haven't invoked for Geneva Convention for the people of Kashmir who are being persecuted by the Indian Army? These are the double standards. And Kashmir issue leaves a question mark on all those international institutions who claims they are protector of human rights. Thank you to all participants. Let me speak on the topic as well as on the issue. Kashmir issue has 3 important dimensions. It is a political issue. It is pending before the United Nations and warrants implementation of the UN resolutions, which is just like a decree on any dispute by the international forum, the United Nations. جرمنی کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں اردو نیوز ڈویچ لینڈ۔